بی بی فاطمہ نے کہا 3 دن سے فاقہ ہے، شمعون یہودی کو جا کے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، جو چیز میں اللہ کے راستے میں دے چکی ہے میں واپس نہیں لیتی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت بوڑھا شخص آیا، کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا، حالات ہوئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارے پاس مال وغیرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو بہت ہی غریب ہوں، بنو تمیم میں 3000 ہے، سب سے زیادہ غریب میں ہوں، کچھ نہیں میرے پلے، یعنی یہاں میری کچھ مدد کیجیے۔ نبی علیہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی اس کی کون مدد کرے گا؟ سعد ابن عبادہ انصار کے سردار کھڑے ہوئے، میں اس کو سواری دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اس کا سر کون ڈھانکے گا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، اپنا عمامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا، یہ میں نے اس کو عمامہ دیا۔ پوچھا اس کا پیٹ کون بھرے گا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اس کا پیٹ میں بھرنے کا وعدہ لیتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے اور مہمان ہوتے تھے، کچھ غربا ہوتے تھے، کچھ اس طرح سے لوگ نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے تھے، تو ایک آدمی جس کے گھر میں جتنی گنجائش ہوتی، کوئی 1 مہمان لے جاتا، کوئی 2 لے جاتا، کوئی 3 لے جاتا، کسی کے گھر میں کچھ نہ ہو تو نہ لے جاتا، تو جتنے مہمان روز آتے تھے اس طرح سے تقسیم ہو جاتے تھے۔ اور مہمانان رسول کی صحابہ کرام پھر جو ہوتا تھا اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اس میں کیا ہوا، حضرت سلمان نے کہا میں لے جاتا ہوں۔ اب یہ تو خود اصحاب صفہ کے تھے، ان کا کون سا گھر تھا؟ اب یہ ایک صحابی کے گھر گئے، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے، جو تھا مہمان نے یہ گھر میں بچوں نے کھا لیا، اب کچھ نہیں ہے۔ یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے، 1 گھر 2 گھر کئی گھر ہو گئے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، کیا کروں؟ خیر ان کو پھر دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے گھر پہ چلتا ہوں۔ وہاں جا کے دروازہ نوک کیا، فاطمہ بنت محمد اندر ہیں۔ پوچھا کون؟ کہا سلمان، اور کیفیت بتائی کہ حضور کا مہمان میرے پاس ہے اور کہیں سے کچھ نہیں ملا، اب میں اس دروازے پر آیا ہوں، یہاں سے سائل واپس نہیں جایا کرتے۔ تو ایک مہمان ہے، اس کو 1 روٹی دے دیجئے، کچھ کھانے کو بھیج دیجئے، جو بھی کچھ ہو۔ بی بی فاطمہ نے کہا 3 دن سے فاقہ ہے، میں بھی بھوکی ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن تم میرے دروازے پر آ گئے ہو، اس دروازے سے سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی چادر باہر ڈالی، کہا یہ میری چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کو جا کے دے دو، شمعون یہودی کو جا کے دے دو، اس سے کہو یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے، خرید لے، اس کے بدلے کچھ جو دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لی، سیدھا شمعون کے گھر گئے، اس کا دروازہ نوک کیا، رات گزرتی جا رہی ہے، وہ باہر آیا کہ رات میں کون آیا، اور جب سارا ماجرا سنا تو وہ حیران ہو گیا، یہ کیسے لوگ ہیں، کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور مہمانوں کو کھانا دینے کے لیے گھر کی چیزیں دینے پہ تیار ہو گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے اوپر وہ شمعون یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت سلمان کو کہنے لگا تم گواہ رہو، میں ان کے والد پہ ایمان لاتا ہوں۔ پھر اندر گیا، جو لا کے دی کہ جو میری طرف سے لے جاؤ اور چادر بھی واپس لے جاؤ۔ حضرت سلمان آئے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح وہ مسلمان بھی ہوا، چادر واپس دے دی، یہ جو اس نے ہدیے میں بھیجیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے جو لیے، پہلے تو چکی پیسی، آٹا بنایا، پھر آٹا گوندا، اس سے روٹیاں بنائی، کچھ روٹیاں بن گئیں 10-12 جو بھی، وہ ساری کی ساری روٹیاں حضرت سلمان کو دے دی۔ حضرت سلمان نے کہا کہ بی بی فاطمہ ایک اپنے لیے، ایک حسن حسین کے لیے 2-3 روٹیاں تو اس میں سے آپ رکھ لیجئے کہ آپ نے اتنی محنت بھی کی ہے، آپ کا حق بھی بنتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو چیز میں اللہ کے راستے میں دے چکی ہے میں واپس نہیں لیتی، کہ میرے لیے میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان آئے، سارا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ سنایا۔ پھر نبی علیہ السلام اس واقعے سے متاثر ہو کے اپنی بیٹی کو ملنے آئے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اے اللہ، فاطمہ تیری بندی ہے، تو اس سے راضی ہو جا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔